الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذعبن عنها وأنا أقذ بحجزكم عن النار وأنتم تقللون من يدي. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. ناظرین، ایک روایت ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل میں موجود ہے. کہتے ہیں جیسا کہ کل درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ علم کی اہمیت کے اوپر، کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے آدمی کے لیے، اور علم دین کے لیے صرف خود علم کو سیکھنا نہیں بلکہ اپنے اساتذہ سے، اپنے استاد سے، کسی عالم دین سے، اور ایسے عالم سے علم سیکھنا ضروری ہے جو علم سیکھنے والا علماء ربانی ہو، ایسا عالم جو صحیح کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کو علم سکھلاتا ہو. لہذا علم کے لیے اساتذہ کی طرف رغبت کرنا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو علم سیکھتا ہے، علم سکھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ ایسے زمین کی مثال اللہ کے نبی نے دیا کہ جس زمین پر پانی گرتا ہے اور وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، اور اس زمین سے اناج اور پودوں کی اگائی ہوتی ہے. لہذا یہ سب سے بہترین اور اول درجے کا انسان ہے. آج کی روایت دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے. میں بھی تمہاری کمروں کو پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہو اور نارے جہنم میں گر جاتے ہو. ناظرین، روایت بہت مختصر ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے بے حد درجہ محبت کرنے کی مثال دی گئی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے امتی کا ہر شخص جنت کے اندر چلا جائے، جہنم سے بچ جائے. لیکن انسان اپنی نفس کی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے. لہذا اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تمہاری کمر کو پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں اور جہنم سے بچاتا ہوں. اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ میرا ہاتھ چھڑا لیتے ہو اور تم جہنم میں جاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کتنا نکما ہے کہ جس کے پاس اللہ کے رسول کی بات آ جائے، جس کے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل آ جائے اور اس کے بعد بھی وہ اپنے عقل کا استعمال کرے، اس کے باوجود وہ اپنے باپ اور داداؤں کی دین کی مثالیں لوگوں کو دیتا پھرے. ایسا شخص جو بدعات کو اپنائے گا، جو خرافات پر عمل کرے گا، جو رسول کے راستے سے بھٹک جائے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا. اگر جنت میں جانا ہے تو رسول کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا، رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا. لہذا جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ رب العالمین کے کلام پاک کی پیروی کرنا. لہذا ناظرین، اس حدیث میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں سے محبت کتنی زیادہ ہے. ارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آخری وقت تک نصیحت کرتے رہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہنا. اختلاف جب بھی تمہارے درمیان آ جائے، مسلکی اختلاف ہو، منہجی اختلاف ہو، ایسے موقع پر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لینا. ہر مسئلے کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود ہے. جو شخص ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے گا وہی شخص کامیاب ہوگا، وہ دنیا میں فوز و فلاح پائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کامل اور مکمل عمل کرنے والا ہوگا. اور جو ان دونوں سے کو چھوڑ دے گا
وہ انحراف کا شکار ہو جائے گا، وہ مناہج کے اندر بھٹک جائے گا، وہ مسلک کے اندر اختلاف میں اٹک جائے گا، اور اس کا مسلک جو ہے، اس کا منہج جو ہے، وہ اس ڈگر سے ہٹ جائے گا۔ لہذا اگر جنت میں جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی قدر کرو۔ ہمارے رسول نے اپنی امتیوں سے محبت کی، اس محبت کی قدر کرو، اور وہ محبت کی قدر کیسے ہوگی؟ اتباع سنت سے ہوگی، رسول کی لائی ہوئی حدیثوں پر عمل کرنے سے ہوگی۔ صحابہ نے جس ڈگر کو اپنایا، اس ڈگر پہ چلنے سے رسول کی محبت ملے گی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے ناظرین کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر تا حیات عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس پرندے کے مانند مت بنانا جو آگ کے اوپر آتا ہے اور جل جاتا ہے۔ اے اللہ بلکہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم کے انگار سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔